دی رپورٹرز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آپسی اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس طرح آزاد کشمیر سے کو اچھی خبریں نہیں سننے کو مل رہی، وہاں پر جو ہے حالات ناخوشگوار ہو چکے ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی نوٹس لیا اور ایک کمیٹی تشکیل دے کر مذاکرات کے لیے بھیج دی ہے۔ مظفر آباد کے اندر مذاکرات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو 20 نکات ہیں جو امن معاہدے سے متعلق ہیں، اس کے خلاف کچھ سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیا کوئی ایسی قوتیں ہیں جن کو یہ جو 20 نکات ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں چاہتے؟ یہی جو موضوع ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج ہم نے اسٹوڈیو میں خاص طور پر دعوت دی ہے سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کو، اور پروگرام میں لیٹر آن ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر جمیل صاحب جو کہ انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں۔ فواد چودھری صاحب، کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے جی کیا کس سمت میں جا رہا ہے؟ کیوں اس کو جو ہے وہ ناکام کرنے کے حوالے سے کچھ فورسز ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں؟ نہیں، کچھ فورسز نہیں، یہ تو نیتن یاہو اس کو ناکام کرنے میں ایکٹیو ہوئے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے، لیکن جو ابھی تک قطر کی نے جو اپنی جو آفیشیل پوزیشن لی ہے، اور جو الجزیرہ نے جو بنیادی طور کے اوپر جو اس کے اوپر رپورٹنگ میں دیکھ رہا تھا ان کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو، اور پھر بعد میں اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس سے یہ چیز زیادہ سامنے آئی کہ جو 20 ایکچولی یہ 21 پوائنٹس تھے، اب 21 پوائنٹ جو 21واں پوائنٹ تھا وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر تھا۔ پہلے تو وہ گرا دیا تو 20 رہ گئے۔ اب 20 میں جو سب سے امپورٹنٹ شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو IDF ہے یعنی اسرائیل ڈیفنس فورسز ہیں وہ غزہ کی پٹی سے نکل جائیں گے، اور وہ چلے جائیں گے جو انہوں نے اپنا بارڈر ایک بنایا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اور یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہوں گے، ٹونی بلیئر ہوں گے، باقی لوگ ہوں گے، اور یہ ایک اور اس کے نیچے جو ہے پیلسٹین اتھارٹی مسلم کولیشن ہوئے گی جو کہ اس کو جو ہے پولیسنگ کرے گی۔ انہوں نے یہ ورڈز یوز کیے تھے۔ اچھا، اب جو میجر چینج آئی ہے مسلم جن کو یہ ایگریمنٹ دیا گیا، اور جس کے بعد 8 مسلم ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کا ایک مشترکہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ ویلکم کیا بشمول پاکستان کے اس معاہدے کو۔ اس کے بعد جو ملاقات ہوئی نیتن یاہو کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، انہوں نے یہ بنیادی شرط اس میں چینج کر دی، یعنی یہ کر دیا کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ وہیں پہ رہیں گی اور انلیمیٹڈ رہیں گی۔ تو یہ تو وہ 3 سٹیجز میں کر دیا نا اس کو، اور وہ بیسکلی اس کے بعد بھی کر دیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ بفر زون میں ہے۔ بٹ اس میں ایک چیز ہے کہ جو کہ جنگ بندی ہے، فوری جنگ بندی ہے، کیونکہ وہاں پر جو کرائسز ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں، اموات ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہے ہیں 100 یعنی 100 110 15 80 90 لوگ روزانہ، نہیں روزانہ کی بنیاد پر اتنے بندے آج بھی شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ اس کے علاوہ یعنی بھوک سے، میڈیسن کی یا طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، خوراک نہ ہونے کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک وہاں پر بہت بڑا کرائسس ہے۔ تو یہ جنگ بندی جو ہے وہ ضروری ہے، اور فوری طور پر امداد وہاں پر پہنچائی جائے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر، اور ایک بڑی گرپ رکھتے ہیں اس پورے جو ہے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر۔ اور سر یہ بتائیں کہ یہ جو فریڈم فوٹیلا تھا اس کو تو یعنی یہ تو امداد لے کے جا رہا تھا، کوئی اس میں یعنی ملٹری کے لوگ نہیں تھے، کوئی ایک ملک کے لوگ نہیں تھے، یعنی ڈفرینٹ نیشنلٹیز تھیں، ڈفرینٹ ان کے ریلیجن تھے، ڈیفرنٹ کلرز تھے۔ وہ مطلب ایک سامان لے کے جا رہے ہیں، وہاں پر جو لوگ ہیں جن کو شدید ضرورت ہے خوراک کی، ادویات کی یا ضروریات زندگی کی، تو وہ بھی انسانی ہمدردی کے تحت جی، تو ان کو جناب انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اور گرفتار کہاں سے کیا؟ انٹرنیشنل جو واٹرز ہیں وہاں سے، جو آپ کی ٹیریٹری نہیں بنتی۔ بالکل درست ہے، اور 75 نوٹیکل مائل دور جا کے انٹرنیشنل ٹیریٹری سے آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ صرف ان کو وہاں سے لے گئے ہیں، اور وہ اگر اریسٹ کرتے تو اپنے ٹیریٹری سے کرتے تو چلے، قانونی طور پر سمجھ آتی تھی کہ بات اریسٹ کر لیا، انٹرنیشنل ٹیریٹری سے لے گئے ہیں تو خلاف ورزی۔ لیکن یہ ہے کیا؟ یہ کڈنیپنگ ہے، یہ قذاقی ہے جو کر کے گئے ہیں۔ سوال دوسرا بڑا پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ قذاقی ہو، کڈنیپنگ ہو، قتل و غارت ہو، مصباح خانہ بنا دیا جائے، تو اس کے لیے کوئی اسرائیل کے لیے انٹرنیشنل قانون کی تو کبھی اس نے کوئی پاسداری کی نہیں ہے۔ دیکھیں پوری دنیا چیختی رہی
کہ 1967 کے باؤنڈری پر واپس جائیں وہ، لیکن 1967 کے بارڈر پہ واپس نہیں جاتے وہ، انہوں نے اپنا کیپٹل شفٹ کر لیا ہے یروشلم میں. ہم تو اسی کو سپورٹ کرتے ہیں نا جی آج بھی. جی آج بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس وقت قتل غارت گری ہو رہی ہے وہ پوری دنیا کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے. ان کے ضمیر جھنجھلا گئے ہیں، جھنجھوڑے جا چکے ہیں. 147 ممالک نے اس کو، اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے، لیکن بے بسی دیکھیں دنیا کی، کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک ویٹو کرنے والا ملک موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری نہیں ہو سکتی، لگام نہیں دیا جا سکتا اسرائیل کو. اور آپ اب فلوٹیلا کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں تو 2 نیول شپ بھی ساتھ تھے ان جہازوں کے، جو 40 ویسلز تھے، جو کشتیاں تھیں جو کہ کچھ نہیں کر جا رہی تھی. یہ ایک سمبولک جسچر تھا کہ بلاکیڈ کو توڑنا ہے. بلاکیڈ فلسطینین ٹیریٹری میں ہے، وہ کوئی اسرائیل کی ٹیریٹری میں تو بلاکیڈ نہیں انہوں نے کیا ہوا ہے. اس کو توڑ کے کیوں کر رہے تھے کہ لوگ بلک رہے ہیں، بچے سسک رہے ہیں، فاقہ کشی ہو رہی ہے، لوگ فاقہ کشی سے مر رہے ہیں، بلٹ سے مرے، بم سے مرے یا فاقہ کشی سے مرے. وہ تو زیادہ ایون ورڈز ہے جی، مطلب گولی لگی تو بندہ گیا، بھوک سے مرنا تو مطلب ایک بڑی اذیتناک بات ہے. لیکن سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو پرائم منسٹر کا اس پر ریئیکشن آیا سب سے پہلے دنیا میں، I believe he was the first head of government جس نے یہ ریئیکشن دیا ہے، تو کیا کہیں گے اس کے اوپر، کیا ریئیکشن آپ نے کس اس کو؟ اس پہ باقی بھی 2 ممالک، ایک کا تو ذکر آپ نے سن لیا فواد صاحب سے، اور دوسرا ملک جو کہ کمبوڈیا ہے، اس کے 2 شہریوں کو ریسٹ کیا، انہوں نے ان کے سفیر واپس بھیج دیا ہے، واپس بھیجاؤ پرسنل نان گریٹا، آپ اپنے ملک میں جاؤ واپس، اور اپنا فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا. 147 ممالک انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. اور دل رکھنے والے جیسے ہی فلوٹیلا کو انٹرسیپٹ کیا اور قزاقی کی کہ وہاں سے ان کو وہاں سے وہ لے گئے ہیں، گرفتار تو نہیں کہوں گا، کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں، کیونکہ گرفتاری تو اس وقت ہوتی جب وہ ان کی یعنی کہ اسرائیل کی ٹیریٹری میں ہوتے. یہ اسرائیل کی ٹیریٹری میں تو نہیں تھے، یہ تو انٹرنیشنل واٹرز میں تھے. تو خیر، لیکن درد دل رکھنے والے لوگ وہ 40 ممالک کے افراد جو اس میں تھے، سینیٹر مشتاق کو یقیناً سلوٹ کرنا چاہیے. وہ سینیٹر مشتاق اس میں گئے تھے. ایک ہی نام آ رہا ہے، باقی نام نہیں آ رہا ہے، شاید 1-2 اور بھی ہوں. لیکن جو باقی ممالک تھے، کوئی راتوں رات کیسے یہ ہوا ہے، تو اس کے فوراً بعد کوئی تقریباً 1 درجن سے زیادہ یورپین ممالک میں لوگ نکل آئے سڑکوں پر. اور آپ دیکھیں گے 57 ممالک، کیا یہ بہت بڑا بلاک، EU سے بھی بڑا بلاک ہے، وہاں تو لوگ اس پہ نہیں نکلے ہیں باہر. تو مطلب یہ ویسے پھر چلے ایمان لیتے ہیں کہ نکل بھی جائیں، تو اسرائیل کو تو بے حسی کا یہ عالم ہے اور وہ درندگی کا یہ عالم ہے کہ وہ تو یہ آخری ایام میں اسرائیل نے کوئی یہ پہلی دفعہ کیا ہے. 3 مرتبہ پہلے فلوٹیلا آتے رہے چھوٹے درمیانے، ان کو اسی طرح انہوں نے کیا ہے. اور یہ کوئی ابھی کیا ہے ٹیونیشین واٹر میں جا کے ان کی ساورنٹی کو برباد کرتے ہوئے وہاں بھی وہ ڈرون کے ذریعے حملہ کر کے آئے ہیں. وہ گیس اور وہ جو خارش ہونے والی جو کیمیکلز ہیں، کیمیکل وارفیئر میں آتا ہے. سیز فائر ہی بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہی تو جو ہے نا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مفاد میں ہے جو غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے. لیکن ان کو 2 لفظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو منصفانہ نہیں کہہ سکتے. یہ 20 نکات کا جو ایجنڈا ہے یہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں نہیں آتا ہے. اور میں آپ کو گنوا دیتا ہوں انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کیا ہے. اس میں سر فہرست تو اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کو تو چھوڑے آپ، اس میں اسرائیل 242 کی اس نے دھجیاں اڑا دی، بجائے ان باؤنڈریوں سے باہر جانے کے تو وہ مزید اسرائیل پہ چڑھائی کرتا جا رہا ہے، قبضہ کرتا جا رہا ہے، ٹینک ان کے موجود ہیں. اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ جنگ بندی دیکھیں اب جس نہج پر پہنچا دیا ہے، آخری سانسوں پر پہنچا دیا ہے فلسطینیوں کو، تو جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، چلے 57 ممالک کے یہ 2.4 بلین لوگ ہیں، چلے ان کی بھی بات نہیں کرتے کیونکہ یہاں کوئی زیادہ اس میں ہلجل نہیں ہوئی. ہاں، پاکستان کی بڑی گونجدار آواز تھی، کوئی شک نہیں. اور پاکستان دیکھیں نارتھ کوریا سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. نارتھ کوریا انٹرنیشنل قانون کو وہ اتنی اس کی پاسداری نہیں رکھتا ہے، وہ بالکل دھڑلے کے ساتھ
اس پہ سینکشن لگے ہوئے ہیں, ساری چیزیں لگے ہوئے ہیں, کیا ہم متعامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم نے کبھی انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کی ہے ایز اے ملک؟ ہمارا ملک ایک اسٹرکچر اور جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, پاکستان ہمیشہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کو اوبے کرتا ہے. فواز چودھری صاحب, نیتن یاہو نے جب یو این میں اسپیچ کے لیے آئے تو 70 جو ہے وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے, اور اب یہ دیکھ لیں کہ یعنی انہوں نے اجلاس ہی چھوڑ کے چلے گئے, بائک آؤٹ کیا اس کا سننے کا. اور اب اس وقت دیکھیں کہ جی یورپ کے اندر جس طریقے سے اس کے خلاف شدید قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں, تو یہ فلوٹیلا کے جو واقعہ ہے, تو یہ اس نے مزید تنہا نہیں کیا اپنے ملک کو؟ حسنی, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں نا کہ اسرائیل نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایکچولی جو جیوز کے اوپر جو مظالم ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں, وہ ایک مظلوم قوم تھے. جی, انسان جو ہے نا وہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. سو جو جیوز تھے, یہودی تھے, سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں وہ ایک مظلوم تھے. نیتن یاہو نے آ کے یہ جو ایک مظلومیت کا کارڈ تھا جیوز کے پاس, اس نے بہت اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے. اچھا, اب ہو کیا رہا ہے؟ اسرائیل کے اندر جو پالیٹکس ہے اس میں نیتن یاہو الیکشن نہیں کرانا چاہتا کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ الیکشن ہار جائے گا. کرپشن چارجز بھی ہیں, چارجز ہیں, اس نے جیل جانا ہے. اچھا, اب یہ جو قطر پہ حملہ ہوا, اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرسنلی بڑا ناراض کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ $2 ٹریلین کی اربوں کی انویسٹمنٹس ہیں امریکہ میں, ویسٹ میں. اب وہاں پہ وہ کیوں انویسٹمنٹ کر رہے تھے؟ وہ اس لیے انویسٹمنٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل سے آپ کہیں گے کہ ہماری طرف نہ دیکھے, بٹ ناؤ یہ ریلائزیشن ہوئی کہ یہ تو ہم سیف نہیں ہیں ڈسپائٹ دیٹ پٹنگ اپ سو مچ منی. سو اس کے بعد انہوں نے ایک پاکستان سے معاہدہ کیا جو انہوں نے سعودی عربیہ نے کیا, اور اب قطر بھی اس طرف آ رہا ہے. دوسرا آپ دیکھیے وہ چین کے ساتھ اپنی اکنامک ڈائیورسیفیکیشن بھی کر رہے ہیں. سو امریکہ کو تو بڑا نقصان پہنچا ہے. نیتن یاہو نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو اس نے جو جیوز کا انوسنٹ کا کارڈ تھا وہ ختم کر دیا. دوسرا اس نے جو آپ ابراہم اکارڈ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کیا کر رہے تھے, اس کے لیے بہت حمایت کر رہے تھے, پورا اس کے لیے ایڈوکیسی کر رہے تھے. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے امریکہ کے لیے سچویشن بن گئی. آپ یہ دیکھیں کہ اب تو ایک ڈیفنس پیکٹ ہے اسرائیل کا اور یو ایس اے کا, اور اب انہوں نے یہی اسی قسم کا, اور آج اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ قطر پر حملہ ہوگا تو امریکہ جواب دے گا. تو اب یہ بات جس طریقے سے تو سامنے بٹھا کے معافی منگوائی نا, معافی منگوا لی, لیکن اب اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے قطر پر تو کیا امریکہ جواب دے گا؟ پہلے بھی یہی تھا نا, امریکن بیسز ہیں وہاں پہ. نہیں تو کیا اب تو دوبارہ انہوں نے اس بات کو کہہ دیا نا, دوبارہ اناؤنس کیا ہے. دیکھو ہوا یہ ہے, میموری فریش کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جمیل صاحب زیادہ بیسس پہ بھی روشنی ڈال سکیں گے, بٹ میرے اپنے پرسنل خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو سعودی عربیہ نے پاکستان سے کیا ہے ڈیفینس پیکٹ کیا ہے, یہ نیتن یاہو تو اس کے بڑا اوبیسلی اس کو آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ٹرمپ نہیں ہے ایسے. ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ نیتن یاہو نے اس کو قطر پہ یہ کام ان کے پاس تھا جو ان کو نقصان پہنچا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹیک اس پر. جی دیکھیں, 2 نقطے میں ادھر پیش کرنا چاہوں گا اپنا موقف اور اپنا تجزیہ. یہ بتائیے گا ایڈریس اس طریقے سے کیجیے گا, یہ کتنا پریکٹیکل اپروچ ہے یہ والی کہ بھائی اگر امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ اسرائیل اٹیک کرتا ہے قطر کے اوپر تو کیا امریکہ اس کو جواب دے گا؟ چلے انٹرنیشنل اس کو میں طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کیا کہتا ہے. جی, ایگزیکٹو آرڈر کا کوئی انٹرنیشنل لیگل فریم ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹو آرڈر کو نہ ہی سینٹ کے ذریعے اس کو ریٹیفائی کرایا گیا ہے. اگر ٹریٹی ہوتا تو نیٹو کی طرح, جیسے نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے وہ لاگو ہو جاتا. تو ابھی یہ ایک ہے انڈیا, میں کہوں گا اس کو لفظ اردو کا کہ انڈیا ہے یہ, اس پہ کوئی آبلیگیشن ویل کوئی اگر فرض کرنے کہ اس کی وائلیشن ہوتی ہے اور قطر پہ حملہ ہو جاتا ہے اور امریکہ بیچ میں نہیں آتا ہے, جیسے اس نے کہا ہے کہ اکنامک سینکشن بھی لگا سکتا ہے, ڈپلومیٹک سینکشن بھی لگا سکتا ہے, اور عسکری طور پر بھی اس پہ انٹرونشن کر سکتا ہے وہ. تو اگر یہ نہیں کرتا ہے تو کوئی اس کو انٹرنیشنل لا کی یا بائیلیٹرل لا کی کوئی قدغن نہیں ہے, ایگریمنٹ تو ہے نہیں یہ. تو لہذا خیر بہرحال یہ مورلی بھی کافی بڑی بات ہے. اور یہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کیا گیا کہ جو اس گلف کنٹریز میں وسوسے پیدا ہو گئے تھے, جو کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق ہو گیا تھا امریکہ کی, اس کریڈیبلٹی اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے انہوں نے یہ دوبارہ کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب. ابھی وقت بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آ کر دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں فواد چودھری صاحب سے کہ جو واقعات ناخوشگوار ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں, اور پرائم منسٹر نے اس حوالے سے اپنا ایک وفد وہاں بھجوا دی ہے, اس پر بات کرتے ہیں جی بریک کے بعد.
ویلکم بیک. فواد چودھری صاحب, میں نے پہلے آپ سے کشمیر سے متعلق بات کرنی تھی, لیکن ہماری پروگرام کی بڑی جو ہے ہماری پروڈکشن ٹیم کی بڑی ایک قابل قسم کی ہماری ممبر ہیں, وہ کہتی ہیں فواد چودھری صاحب سے پتہ کریں کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے, یہ بتائیے گا. پوری سمجھ نہیں آ رہی ان کو. سہرش جو ہے وہ خود بھی چونکہ بڑی کانٹینٹ کی نام پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, میں اے آر وائی میں کس کو نہیں جانتا. صحیح ہے جی. تو بالکل ان کا سوال تو انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر تو خیر کیا چلنا ہے, ایشو تو یہی ہے کہ دیکھیں نا, فیصلے تو عمران خان صاحب نے کیے ہیں. جو پی ٹی آئی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو خان صاحب نے کی ہے. جی. اب خان صاحب نے جو میں آئی کین بی ٹوٹلی رانگ, بٹ میری نظر میں خان صاحب سے, اور میں نے یہ کہا بھی ہے, یہ نہیں کہ میں خان صاحب سے بھی یہ کہا ہے کہ جو لوگ آپ نے لگائے ہیں اس کے بعد 2 سال سے آپ جیل میں ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ اور اندر رہنا ہے, کیونکہ یہ لوگ تو نہیں باہر لا سکیں گے. نہیں, باہر لانے کی بات نہیں ہے جی. میں سوال کر رہا ہوں کہ بٹوین علیمہ خان جو کہ فیملی ممبر ہیں جو عمران احمد نیازی صاحب کی, اور جو یعنی علی امین گنڈا پور ہیں, وہ انہی کے اپوائنٹی ہیں ایسا چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس آف خیبر پختونخوا. دونوں لوگ بہت اہم ہیں. ان دونوں اہم لوگوں کی آپس میں پبلک ڈومین میں آ کر ایک دوسرے پر اس قسم کی کڑی تنقید, یہ تو بیسکلی اناؤنسمنٹ آف وار ہے, ڈکلیئرنگ آف وار ہے. یہ سیاسی جنگ سٹارٹ ہو پڑی ہے دونوں کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی پالیٹکس پہ تو اس لڑائی کا کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کی اہمیت اس طرح کی رہی نہیں ہے. اب تو جس طرح سے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پی ٹی آئی کی بھی اہمیت نہیں ہے. یہ جو پٹڑی ہے پاکستان کی, یہ اس پہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پاس طاقت ہے, دوسری طرف عمران خان کی ذات ہے, درمیان میں کچھ نہیں ہے. اچھا, اب یہ اس پہ آ جائیں گے. میرے خیال میں اگر علی امین گنڈا پور جو ہیں لائک اے بردر ٹو می, آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار ہم, میرے خیال میں انہوں نے اپنی سیاست کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے علیمہ خان کے خلاف اس طرح سے جا کر کے اور اپنا غصہ جو ہے اس کو, اور غصے میں وہ پرانے تھے ٹو بی فیئر ود, اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ بی بی کا بھی جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پبلکلی جو ہے وہ بات کر دیتی ہیں, اور لوگ جو ہیں, اور یہ صرف میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, علی امین گنڈا پور کا تو 2 دھڑے ہیں نا, 2-3 دھڑے ہیں نا اپنا کے پی میں, 3 ہیں مطلب بے شمار ہیں, لیکن چلو 2-3 جو میجر ہیں نا, دونوں دوسرے بھی شاید دل میں علیمہ بی بی کے اتنے ہی خلاف ہیں جتنے یہ ہیں. یہ نہیں کہ وہ ذات ہے, کیونکہ وہ پبلکلی بات کرتے ہیں. لیکن وہ خاموش ہو گئے ہیں. ان سے میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خاموش تو اس لیے ہو گئے نا کہ اگر وہ لڑ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا, ایک کوشچن یہ ہے کہ اس کو پبلک ڈومین میں علیمہ خانم لے کر آئی ہیں, علی امین نے لے کر آئے. علی امین نے یہ باتیں کی تھی جا کے اپنے چیئرمین سے, اپنے جو ہے بانی چیئرمین سے, کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جو سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ, آپ تو وکیل بھی ہیں, جس کے تحت ایک کنوکٹ شخص جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا, تو وہ نااہل ہو جاتا ہے. تو سیاست کیا ہوتی ہے؟ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ ذاتی باتیں کرنا سیاست تو نہیں ہے نے کیا تھا. نہیں, یہ تو میرے خیال الطاف حسین کے اوپر مظاہر نقوی صاحب کا فیصلہ, مظاہر نقوی صاحب کا, ہاں مظاہر نقوی صاحب کا فیصلہ, لیکن وہ اور چیز ہے. ایشو یہ ہے اس وقت کہ جو علیمہ بی بی کا اور عمران خان میں ایک چیز کامن ہے, ان کے دل اور زبان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی وہ بات کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کے خلاف ہیں تو خلاف ہیں, ساتھ ہیں تو ساتھ ہیں. تو اب انہوں نے وہ باتیں جو ہیں, اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے پرابلمز بھی وہ اچھے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, اور برائی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ نہیں کرنی ہوتی, اور آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے, ان کو باہر آ کے یہ بات نہیں کرتی ہیں, لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ نہیں روک سکتی. انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے. علی امین گنڈا پور, اور یہ لڑائی کون جیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اور سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں مخالف دھڑے کی جانب سے کہ گورننس نام کی چیز نہیں ہے خیبر پختونخوا میں, بڑی شدید الزام تراشیاں ہو رہی ہیں, تو کیا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پوری شفلنگ کی ہے کیبنٹ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سمپل شفلنگ نہیں ہوئی ہے, تو انہوں نے منسٹر سیک کیے ہیں 2, دونوں کو بلا کے کہا کہ آپ خود جائیں گے یا میں نکالوں, تو ظاہر ہے وہ دونوں چلے گئے. اب سمپل بات یہ ہے کہ ویسے جو تارکی صاحب ہیں ان سے متعلق اچھی معلومات تھی, ہی واز اے گڈ منسٹر, اچھا کام کر رہا تھا وہ, مطلب پی ٹی آئی کے اندر جو
وزارتوں میں ہی واز ڈوئنگ ویری ویل. لیکن وہ دھڑا تو مخالف تھا نا علی امین کا, لہٰذا وہ علی امین اپنے مخالف دھڑے کے لوگوں کو نہیں رکھنا چاہتے. اصولی طور کے اوپر تو جب علی امین گنڈا پور کو سی ایم بنایا تھا خان صاحب نے, یہ فیصلہ علی امین کا ہے یا عمران خان کا ہے؟ نہیں, یہ تو علی امین کا ہے, خان صاحب کا کیا ہونا. اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے, جب علی امین کو سی ایم بنایا تھا تو اگر علی امین گنڈا پور اپنی لوکل پالیٹکس کو بھول جاتے اور نیشنل پالیٹکس کرتے, کیونکہ لوگوں نے عمران خان کے لیے ووٹ دیا ہے, لوگوں نے علی امین گنڈا پور کو یا کے پی کے جو لوگ ہیں یا ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو گورننس کے لیے ووٹ نہیں دیا ہوا, ان کو دیا ہوا ہے آپ عمران خان کو باہر لے کے آئیں گے. اب پرابلم ان کا یہ ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ دے آر ناٹ ڈوئنگ انف ٹو فری عمران خان, اور اس کے لیے اب ان پاپولیرٹی بہت بڑھ رہی ہے کے پی میں موجودہ کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی. سو دوسرا دھڑا جو ہے اس کو وہ ابھی تک جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوا. لیکن یہ نعرے لگوائے گئے تھے یا لوگوں نے آرگینکلی؟ میرا خیال آرگینکلی لگائے گئے ہوں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا. میں آپ کو پوائنٹ کیا کہنا چاہتا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تو کروایا گیا تھا. میں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ علی امین نے یہ جو اپنی ویڈیو جاری کی ہے اس سے علی امین پولیٹیکلی اور کمزور ہوں گے, کیونکہ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے خاندان کے ساتھ ہیں, وہ پی ٹی آئی کے لوکل لوگوں کو اور ان کے ساتھ. علی امین کیسے چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, اچھے ہیں آپ کہیں گے یا ایوریج ہیں یا پور ہیں؟ نہیں, وہ دیکھو بات یہ ہے وہ ایک ناکام ہو گئے ہیں. وہ کیوں ناکام ہو گئے ہیں؟ ایک ہی شرط ہے جس کے اوپر ان کی کارکردگی کی جانچ ہونی ہے, عمران خان کو ریلیف دلا سکے یا نہیں دلا سکے. وہ تو کورٹس نے نہیں, کورٹس کیا نجوب صاحب, آپ نہ ایسی بات کریں. دیکھیں یہ بندہ کوئی بات کرے نا, آپ تو وکیل ہیں سر, آپ کو بات کرنی چاہیے, آپ کو تو رول آف لا کی بات کرنی چاہیے, آپ کو عدالتوں کی بات کرنی چاہیے. اچھا چلیں بس آپ ایسے مذاق کے موڈ میں, اچھا چھوڑ دیں ایشو چھوڑ دیں. علی امین گنڈا پور کا ایک ہی کرائٹیریا ہے, میں کروں گا, آپ کو تو کم از کم عدالتوں سے متعلق بات کرنی چاہیے کہ آپ کے خلاف کیسز تھے, آپ کو بری کیا گیا. اچھا میری بات سننا, میرٹ پر بری ہوئے ہیں. علی امین گنڈا پور جو ہے نا ان کا ایک ہی کرائٹیریا تھا, وہ کرائٹیریا یہ تھا کہ عمران خان کو ریلیف ملا یا نہیں ملا. اب اس ٹچ سٹون کے اوپر آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. میرے خیال مطابق وہ کامیاب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, آپ اس کو چھوڑ دینا. علی امین کا کرائٹیریا یہ تھا نا, ہو سکتا تھا کامیاب. ٹو بی فیئر علی امین گنڈا پور کے پاس آفس تھا. دیکھیں پولیٹیشین کا کام ہے کہ وہ سروائیو کرے ہر قسم کی سچویشن کو اور اس سے راستہ نکالنے کی کوشش کرے. باقی تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, بٹ آپ نے تو حکمت سے چلانا ہوتا ہے. سو میری نظر میں علی امین گنڈا پور کا جو فیلئر ہوا ہے وہ ریلیف نہ دلوانا ہوا ہے, نمبر 1. اور انہوں نے اپنے لیے مشکلات اب کھڑی کر دی ہیں کہ انہوں نے ایک طرف علیمہ خان کو, اور یہ گروپس آپ نے جس طرح کہا کہ کے پی میں تو اتنے گروپس ہیں, وہ سارے ان کے خلاف ہیں, علیمہ بھی خلاف ہیں. ابھی تک اگر علی امین گنڈا پور اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں نا تو صرف ایک وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں, مولانا فضل الرحمان اس حق میں نہیں ہے کہ چینج ہو. یہ 2 گھنٹے 40 منٹ ملاقات کی ہے, خان صاحب نے کیا مطلب ان کو بات چیت ہوئی ہے؟ ظاہر بات ہے کیا ان کو سرجنش ہوئی ہے, ان کی کوئی معلومات باہر آئی ہے, کیا بات ہوئی ہے ان کے اندر؟ مجھے کافی پتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے, لیکن اس میں چلیے بتا دیں پاس ہوئے فیل ہوئے ہیں علی امین؟ نہیں, علی امین نے کچھ نہ کچھ اپنا جو بہت ہی خراب تھی سچویشن اس کو تھوڑا بہتر کر رہے ہیں, بہتر تو کیا. وجہ یہ ہے کہ چوائس کوئی نہیں ہے علی امین کے علاوہ. بس چوائس بھی نہیں ہے, چیف منسٹر کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. اب آپ پریکٹیکل پالیٹکس کے وہ تو خود کنفیس کر رہے ہیں, ہاں, اور وہ تو مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, آزاد کشمیر سے متعلق جی ناظرین بڑے ناخوشگوار واقعات جو ہیں وہ میرے کو مل رہے ہیں, اور اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نے یعنی حکومت کی طرف جو مظاہرین ہیں ان کی کمیٹی کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے بھیج دی ہیں, جو کہ ایک بڑا بظاہر ایک اچھا اقدام ہے. مظفر آباد کے اندر یہ مذاکرات ہو رہی ہیں. فواز صاحب کیا نتیجہ برآمد کریں گے یہ پرائم منسٹر کی جو یہ کوشش ہے؟ میرے خیال کے مطابق تو ٹھیک ہے کہ جی بات چیت کے ذریعے کچھ معاملات اگر ہیں تو مذاکرات کے ذریعے. سوال یہ ریئیکشن دیا ہے پرائم منسٹر نے, وہ بہت لیٹ دیا ہے, اور اب وہاں پہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں, وہاں پہ کیجویلٹیز کی رپورٹس آ رہی ہیں. اور دیکھیں وہاں پہ کشمیر میں پرابلم آپ کو یہ بھی آئے گا کہ انڈیا بہت زیادہ انٹرفیئر کرے گا. پرابلمز یہ ہیں کہ جب تک آپ, بالکل صحیح ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, آپ نے لیٹ کیا ہے, بٹ ڈسپائٹ دیٹ بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں میں میرپور میرا آخری گاؤں ہے, اس کے بعد میرپور شروع ہو جاتا ہے.
ہم وہ لوگ تو سارے پرائمریلی تو بڑے پرو پاکستان ہیں، پرو پاکستان ہیں، وہ سارے پنجابی ہیں. تو ان کے مائنڈز کون پلوٹ کر رہے ہیں؟ ان کے مائنڈز کون پلوٹ کر رہے ہیں؟ کی پلوٹ کرنے کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب بھی آپ لوکل لیڈرشپ آپ ختم کر دیتے ہیں تو آپ کا پرابلم پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مطلب یہاں پہ تو پرابلم وہاں پہ دیکھیں نا بلوچستان میں، کشمیر میں، ان علاقوں میں کیا ایشو ہے؟ آپ لوکل گورنمنٹ سے نہیں کروا رہے، سال سے لوکل گورنمنٹ سے نہیں ہو رہی. وہ تو پنجاب میں بھی نہیں ہو رہی. پنجاب میں تو آپ پنجاب کو بھی ماشاءاللہ کوشش تو ہے نا، کہہ رہے ہیں پنجاب کے اندر بھی لوکل باڈیز الیکشن ہونے چاہیے، وہاں پر بھی ہونے چاہیے، لیکن اور لیڈرشپ آپ کی مرج ہوتی ہے اس سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا برٹشرز تھے نا، برٹشرز نے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کریٹ کیا تھا. انہوں نے نمبردار بنائے، انہوں نے چوکیدار بنائے، ذیلدار بنائے، پھر انہوں نے تھانے دار بنائے. آپ نے اس سسٹم کو ختم کر دیا، ریپلیسمنٹ کی نہیں اس کی. سو لوکل لوگ جو ہیں وہ بڑے ان کے پرابلمز ہیں. اور میرے خیال کے اندر پھر ایک اور بھی آپ دیکھیں برمنگھم میں جو ہوا ہے، پرابلم آپ کا یہ بھی ہوگا کہ جو پاکستانی ہیں، یہ کشمیری جو ہیں، یہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ تو لندن میں پڑھے ہیں، ان کا بڑا انفلوئنس ہے یو کے میں اس وقت. جو بریڈ فورڈ سے، ہمارے میرپور کے بہت لوگ ہیں، بریڈ فورڈ سے MLA وہاں کے ہیں، یاسمین ہو گئی، عمران ہو گئے، یہ سب لوگ جو ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ الیکٹڈ وہاں کے MPs ہیں. اب آپ ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ آپ اگنور کر رہے ہیں. اور آپ اسلام آباد سے پولیس گئی کیوں ہے وہاں پہ؟ کشمیر سے بھی ادھر آتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمیشہ نہیں، لیکن اس طرح کے لوکل اسلام آباد میں پولیس کتنی ہے جی؟ اسلام آباد میں تو ٹوٹل سٹرکچر پنجاب سے بھی تو گئی وہ ہوگی نا، 10,000 بھی نہیں ہے. ان کو جانا نہیں چاہیے، سمبولکلی غلط. اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو طارق فضل چودھری صاحب کی جانب سے کہ 90% کے قریب جو ہے وہ معاملات کے اوپر. چلے اللہ کرے، طارق فضل چودھری صاحب اچھے آدمی ہیں، بات چیت کرنے کا ان کو پتہ ہے، دھیمے آدمی ہیں، اچھا انہوں نے چوائس کی ہے. رانا صاحب بھی گئے ہیں جی، رانا ثناء اللہ صاحب بھی پولیٹیکل آدمی ہیں. قمر زمان قاری صاحب ہیں وہاں پر. اس کافی ہیوی ویٹ جو ہے وہ وفد گیا ہے. اور ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ یہاں پر یعنی ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز چل رہی تھی، لیکن کشمیر کے معاملے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یک زبان ہو کر پہنچی ہیں اور ایک ہی موقف اختیار کیا انہوں نے. نہیں بالکل، کشمیر میں تو ظاہر ہے سب کا موقف ایک ہی ہونا چاہیے جی. اور یہ موقف بھی ہونا چاہیے کہ آپ جو کشمیری ہیں انہیں جو رائٹ آف ہیئرنگ ہے، جو ان کے باتیں ہیں ان کو سن کے اس پہ ہمدردانہ غور ہونا چاہیے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو مائگریٹ کر کے آئے ہوئے کشمیری ہیں وہ کشمیری ہیں نا، یہ ایک بنیادی بات ہے، کشمیری ہیں. اور وہ کیا ہم ان کو اپنے سے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ بیسیکلی ایکسپلین یہ جموں کشمیر سے لوگ ہیں، آپ بیسیکلی ایکسپلین یہ کر رہے ہیں کہ جو 12 سیٹیں پاکستان میں ہیں وہ مین کنٹروورسی ہے، ختم کر دیں ان کو. لیکن جیسے آپ پہلے خود ہی بتا کے بات کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ اگر ان کی ختم نہیں کرنی تو ادھر بڑھا دیں جی، تو وہ اس کو ایڈریس کر دینا چاہیے. اس بات چیت ہوگی، آپ اندرونی سیٹیں بڑھا دیں. بٹ میری رائے میں یہ جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹ لانی چاہیے. لوکل گورنمنٹ کے بغیر دیکھیں آپ کوئی بہت سے مسائل سے حل ہوتے ہیں، گراس روٹ کے اوپر آپ چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں، آپ نے کشمیریوں کی جو ڈیمانڈز ہیں، پہلے بھی آپ وہاں پہ 4 روپے کی بجلی دے رہے ہیں جی، جو پورے باقی پاکستان میں لگژری اویلیبل نہیں ہے. گندم وہاں پہ سبسیڈائز جا رہی ہے جو اور کسی کو جو ہے وہ لگژری اویلیبل نہیں ہے. سو پاکستان جو ہے وہ کر بھی بہت کچھ رہا ہے. اب یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی جو ڈیمانڈ تھی، اب یہ دیکھیں کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تو ویسے ہی درد سر بنا ہوا ہے. وہ تو ہمیں بلوچستان اور کے پی میں بھی ختم ہونی چاہیے. نہیں، کے پی کے اندر جو کچھ علاقے ہیں جو کہ اب سوات مالاکنڈ والی سائڈ پر کچھ جگہ ہیں، یا اس کے علاوہ پھر اگر آپ جائیں تو گلگت بلتستان کے اندر ہیں یہ جو، لیکن ہم نے ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہم بڑھا دیں علاقہ. ہاں ختم کرنا ہے جی. تو یہ ڈیمانڈ آپ کو صحیح لگے؟ نہیں، یہ ڈیمانڈ تو مناسب نہیں ہے نا کہ آپ کسٹم پیڈ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہاں پہ دے دیں. اس سے تو پرابلمز آپ نے ابھی آپ بات کر رہے تھے لیکن آپ نے وہ مکمل نہیں کی کہ اس کے نتیجے میں جو لا اینڈ آرڈر ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، جو وہ اسمگلڈ گاڑیاں جرائم میں ملوث ہوتی ہیں، ڈرائیو ہوتی ہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن جو جائز ہیں وہ کرے. اور سب سے زیادہ جائز بات مجھے یہ لگتی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہزاروں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں تو آپ کو ان کی اوپینین کو رسپیکٹ دینی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں رسپیکٹ نہ دیں. نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ناظرین. وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پتہ کریں گے فواد چودھری صاحب سے کہ یہ پنجاب کے جو پانی کا معاملہ ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان لفظی جنگ ہے وہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب کا تعلق جیلم سے ہے اور جیلم جو ہے وہ پنجاب کا ایک اہم ضلع ہے.
تو ان سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہیں یا پیپلز پارٹی جو اپنا موقف اختیار کر رہی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پر جناب بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. فواز صاحب, بی ایس پی سے شروع ہونے والی لڑائی پنجاب کے پانی تک پہنچ گئی. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, ایون کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی پھر ان کو رسپونڈ کرنا پڑا. اور پھر کل بیٹھے ایک ڈیلیگیشن بیٹھا, اسحاق ڈار صاحب ادھر سے پیپلز پارٹی والے, پھر کوئی بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ ہولڈ یور ہورسز, جس میں اعظم عزیز تارڑ صاحب تھے, باقی لوگ تھے. پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ معاملے کو جو ہے وہ خاصا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ گفتگو کی, آپ کو تو سناتے ہیں. میڈم چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے اپنے حصے کے پانی کی بات کی ہے. تو یہ وہ نہروں کا وہی منصوبہ ہے نا جو پہلے بھی آپ نے کرنا تھا, پھر اس کے بعد احتجاج ہوا, پھر مؤخر ہو گیا, اس کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اس وقت یہ بات اس لیے ریلیونٹ ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ جو تھر کی جو آپ یہ جو ہے وہ نہر آپ نکالنا چاہتے ہیں یہاں ساؤتھ میں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیلاب کا پانی کہاں سے آئے گا؟ سیلاب تو کبھی آیا ہی نہیں ہے, کبھی آئے گا نہیں, تو یہ آپ نے کیوں نہر کا منصوبہ بنا لیا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ سیلاب نے تو پورے پنجاب کو ڈبو دیا ہے. پنجاب کو اپنے حصے کے پانی اور اپنی لمٹس میں جو ہے وہ کام کرنے کی جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے. ہم نے جو طے کیا ہے وہ یہی طے کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی سے بات کریں گے اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس ایشو کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب سے بات کریں گے. ایک حل کی طرف جو ہے وہ ہم نے لے جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. جی فواز صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال, پہلی بات تو ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹو بی فیئر ود, میں نے گورنمنٹ اس میں رہا ہوں, وہ جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے اس نے پنجاب کی انٹرسٹ کی ہی بات کرنی ہے, اور میرے خیال میں مریم بالکل صحیح بات کر رہی ہے. میں تو ظاہر ہے کوئی اتنا ان کی گورننس کا میں نہیں ہوں, لیکن ٹو بی فیئر وچ شی ہیز ایکچولی ٹوک اے رائٹ اسٹینڈ, اور بسپ کے اوپر ان کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کا پرابلم, ایک تو ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپس میں یہ جو سی او ڈی کیا ہوا ہے, اس کی ایک اہم شک یہ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم, سندھ سے آپ باہر نہیں نکلیں گے, پنجاب سے ہم باہر نہیں نکلیں گے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کراچی پی ایم ایل این ہے وہ کس طرح آنسوؤں سے روتی ہے. میں کل ملاقات ہوئی ہے جی بشیر میمن صاحب سے کہ جی ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ہمیں بالکل سپیس نہیں دی جاتی, اور نون لیگ انٹرسٹڈ نہیں ہے پیپلز سندھ میں. اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جب ہم کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, وہ پارٹی جو ہے وہ ایک انٹیریئر سندھ کی پارٹی بن گئی, اور نواز شریف صاحب بھی جو کہ ایک, اور پی ایم ایل این جو ایک نیشنل پارٹی تھی وہ صرف پنجاب کی پارٹی بن گئی. اب اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. اب یہ جو جھگڑا ہے وہ بنیادی جھگڑا یہی ہے کہ جب ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ آپ نے پنجاب میں نہیں آنا, ہم نے سندھ میں نہیں آنا, تو آپ کیوں آ رہے ہیں پنجاب میں؟ زرداری صاحب کا ایک پرانی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں جنوبی پنجاب میں 10-15 سیٹیں لے لوں نا تو پھر بلاول کو میں وزیر اعظم بنا لوں گا. یہ ان کی جو ہے وہ تھیوری ہے, خواہش ہے. اور بلاول دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, بلاول جھگڑا تو یہی ہے نا. نہیں, بلاول بھٹو زرداری نے خاصا گروم کیا ہے, اور وہ بڑا یعنی اچھے طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ مختلف جگہوں کے اوپر لڑا ہے. میں اس پر میں امپریس ہوں بلاول بھٹو سے. میچور جو ہے نا وہ پولیٹیشین بن چکے ہیں. نہیں, اس کے بعد آ کے انہوں نے جو سندھو دریا کا نعرہ لگایا, انہوں نے اپنا بیڑا بھی تو غرق کیا نا. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ آپ کے ساتھ ٹویٹس ہوگی, ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ یہ جو بنیادی جھگڑا ہے نا کہ وہ سندھ سے نہیں نکلیں گے, یہ پنجاب سے نہیں نکلیں گے, یہ پنجاب پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. دونوں پارٹیوں کو, ان کو سندھ میں پالیٹکس کرنی چاہیے, ان کو پنجاب میں پیپلز پارٹی, تاکہ لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, تینوں پارٹیاں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہی اس لیے ہیں کہ یہ وفاقی پارٹیز ہیں. باقی پارٹیاں تو ہے ہی نہیں, اوریجنل پارٹیاں بن جاتی ہیں. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کچھ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. کہتی ہیں بات بات پر آئی ڈکٹیشن, کچھ کرنا چاہوں تو سننے کو ملتا ہے کہ آئی ایم ایف نہیں مانے گا. کیا کہتی سنیے. آج آئی ایم ایف کے ہاتھوں آپ غلام بنے ہوئے ہو. نواز شریف نے 2016 میں آئی ایم ایف کو بائی بائی کہہ دیا تھا. آج میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آئی ایم ایف اس کی اجازت نہیں دے گا. آپ سوچو کہ میری سیلف ریسپیکٹ کی بطور پاکستانی آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی کتنی بڑی تذلیل ہے کہ وسائل آپ کے, پیسہ آپ کا, ملک آپ کا,
مٹی آپ کی، اور کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو بھیک میں ہم تھوڑا سا پیسہ دے دیں گے تو تم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. جی سر. دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ پہلے اپنے جو ان کے بزرگ ہیں اسحاق ڈار صاحب ان سے یا جو ان کے اور بھی تعلق والے ہیں منسٹر فائنانس صاحب ان سے پوچھ لینا کہ کیوں ہمیں آئی ایم ایف سے پرمیشن لینا پڑتی ہے. اس لیے کہ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ obligatory ہے وہ آپ کیسے جو ہے جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں یہ صاف ستھرا پنجاب انہوں نے لانچ کیا. اب جب اس کا آڈٹ آئے گا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کس طرح انہوں نے پیسہ ضائع کیا وہاں پہ اور کتنا وہاں پہ گھپلے ہوئے ہیں. اب یہ جو نیا انہوں نے ٹرینڈ شروع کر دیا الیکٹرک بسیں منگوانے کا, ٹھیکے ہی نہیں ہوئے. 700-800 بسیں پنجاب میں آ گئی ہیں اور کسی نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ نے کیا کمپٹیشن کیا کیا. دیکھیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے تو جو بھی چیز آئے گی لیکن عوام بڑی خوش ہے. نہیں عوام دیکھو نا, بات یہ ہے کہ عوام کو آج آپ سب کو 5-5 لاکھ روپے مہینہ دینا شروع کر دیں تو عوام تو خوشی ہوگی. اور یہ نہیں ایشو ہے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے بڑھے گا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کا, یا آپ کو بس یہ یہیں پر تک ہی رہتا ہے, یعنی لفظی گولہ باری؟ اور جیسے وہ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اسی تنخواہ پر گزارا کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی والوں کو. وہ حسن میں نے تو آپ کو پہلے ایکسپلین کیا نا کہ ملک کے اندر اس وقت پالیٹکس کے اندر ان دونوں پارٹیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سو یہ جو ابھی مریم نواز جو کچھ کر رہی ہیں یا بلاول بھٹو جو کچھ کر رہے ہیں, جس دن چٹ آ گئی کہ ان بس کرو تو بس ہو جائے گا. اچھا ہمارے ہاں کیس کنکلوڈ نہیں ہوتے, کیس جو ہے وہ فائنلٹی اختیار نہیں کرتے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یعنی سزاؤں کے بعد اب یہ سرنڈر کر کے اپیل دائر نہیں کی, ان کا کیس کیا ہوگا؟ یہ سب سے پہلے تو دیکھیں پی ٹی آئی کی حالت کیا ہے. ایک جماعت کا لیڈر مجھے بتائیں اپنے ان ورکرز کے ساتھ کھڑا ہو. لوگ جو وہاں پہ سزائیں ہوئی ہیں نا, آپ 5 لیڈروں کو چھوڑ دیں. حسن بھائی میں آپ کو کہوں گا آپ باقی لوگوں کی ذرا جا کے چیک کریں جو بیچاروں کے مالی حالات ہیں, جو بیچاروں لوگوں کے گھروں کے حالات ہیں. ایک دن کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے جا کے اپنے ورکر کو نہیں پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا ہے کیا, کیونکہ ورکر کا درد نہیں ہے, استعمال کا تعلق ہی نہیں ہے, یوزڈ اینڈ ابیوزڈ. اب آپ مجھے بتائیں کیا پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے تھا کہ اب تک اپیل, اگر لیٹ سے آپ نے سرنڈر نہیں کیا تو بھائی جا کے سپریم کورٹ میں اپیل کرو نا کہ جی یہ لا غلط ہے کہ آپ سرنڈر کریں گے پہلے اور پھر اپیل دائر کریں گے. آپ ہماری بغیر سرنڈر کی اپیل کریں, سپریم کورٹ سے ورڈکٹ لیں, کیوں نہیں جا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس وقت ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بس چپ کر کے بیٹھ جائیں, باقی ورکر جانے اور اپنا کام جانے. جو پی ٹی آئی نے اپنے ورکرز کے ساتھ کیا ہے اس سارے معاملے میں, اس کی پروسیکیوشن آپ دیکھ لیں, اس میں انویسٹیگیشن آپ دیکھ لیں, اس میں جو دیکھ لیں, پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے اپنے ورکر کے ایک دن ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. اور ان کو اچھا ورکرز کو بھی چھوڑ دیں, شاہ محمود قریشی ہیں, اعجاز چودھری ہیں, اپنے محمود الرشید ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر چیمہ ہیں. یہ عمر کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ mid 70s میں ہیں اور ابو ہیں. ان کی پارٹی میں کیا حیثیت ہے؟ کبھی کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب ہم یہ ڈیسیژن لینے لگے ہیں, آپ کی کوئی اس کے اوپر رائے ہے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو جو لوگ جیلوں میں گئے اور جنہوں نے سفر کیا ہے, آج وہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو اپنا ولن سمجھتے ہیں, نفرت کرتے ہیں لوگ ان سے. سر یہ خان صاحب کو آپ ملاقات تو کرتے رہے ہیں نا, یہ باتیں آپ کیوں نہیں کرتے ان سے؟ میں نے تو ساری باتیں نہیں کی ہیں, میں تو پہلے آپ کو کہا, میں نے کہا یہ باتیں عمران خان صاحب سے کر چکے ہیں. خان صاحب کا یہ جو گرفتاریوں کی ان لوگوں سے کوئی اہمیت نہیں ہے, ورکر کو آپ نے ڈسون کر دیا ہے, کیا جواب دیا انہوں نے؟ نہیں وہ خان صاحب تو کہتے ہی رہتے ہیں نا ان کو کہ آپ لوگ کریں, انہوں نے آئی ایل ایف کو کہا, انہوں نے ان کو کہا, لیکن عمران خان کی بات کی وقت نہیں ہے, عمل نہیں کر رہے. نہیں کوئی وقت نہیں. عمران خان جو بھی بات کہتے ہیں اندر سے اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. پھر تو علیمین ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, پارٹی ہائی جیک کر کی ہے, علیمہ خان بات ان کی ہے, وہ جو کہتی ہیں سب چیزیں وہ ان کی مانی جا رہی ہیں, سلمان اکرم راجہ بھی ان کے سامنے اورینڈ ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں میں پارٹی ایک خاندان کی طرح ہوتی ہے نا, ایک خاندان. میں آپ کو چھوٹی سی بات دوں, حماد اظہر رل گیا ہے نا, 2 سال ہو گئے ہیں, 2.5 سال ہو گئے ہیں. میاں اسلم اقبال رل گیا ہے 2.5 سال سے, جو بھی ہے. مجھے آپ بتائیے پارٹی نے کبھی ان سے پوچھا کہ ہم نے پنجاب میں یہ کرنا ہے یا آپ کے طرف؟ میاں اظہر صاحب سٹنگ ایم این اے تھے, ان کی ڈیتھ ہوگی, پارٹی کی طرف سے کنڈولنس میسج تک نہیں گیا چیئرمین کا ان کی طرف. تو مجھے آپ بتائیے کہ پارٹی کو اس طرح تو نہیں چلایا جا سکتا کہ اگر آپ ہمارے کام کے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جو ہی آپ میرا کام کر دیں گے میں آپ کو اٹھا کے جو ہے وہ تو یہ تو دیکھیں نا جس طریقے سے نواز شریف صاحب جیل میں تھے, تو یہ تماشا ہمیں نہیں دیکھا مسلم لیگ نواز کا, جو تماشا ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا.
اس میں ایک فرق تھا نا, نون لیگ میں جو زیادہ تر لوگ تھے نا وہ سیزنڈ پولیٹیشین تھے, وہ 85 سے آنورڈ, اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھیں یہ ایڈوانٹیج ہے. شہباز صاحب بھی جیل میں تھے اس ٹائم تو نہیں, ان کو ایڈوانٹیج بھی ہے, یہ لوگ کونسلر سے اوپر آئے ہیں, ان کو ایک ایک چیز بچی. نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست 79 میں شروع کی, شہباز شریف صاحب نے چیمبر کی اپنے وہاں سے اپنی پالیٹکس شروع کی. یہاں پہ جو پی ٹی آئی میں زیادہ لوگ ہیں ابھی, تو ان کی تو ٹوٹل پالیٹکس ہی 9 مہینے کی ہے, 10 مہینے کی ہے, 11 مہینے کی, تو پیدا ہوئے ہیں ابھی سیاست میں. تو ان کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں 7 مہینے جیل رہا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی پوچھ نہیں آیا. حسن ایوب صاحب آپ مجھے بتائیے, آپ کور کر رہے تھے, آپ نے مہربانی کی میرے لیے جو ہے وہ بات کی, آپ نے اور بے شمار دوستوں نے, پی ٹی آئی میں سے کسی نے نہیں کہا کہ بھائی آپ لوگ جیل میں ہیں, کیوں جیل میں ہیں, ہمارا کوئی مطلب میں نے کوئی جس طرح جو میرے پہ الزام ہے کہ میں نے جا کے شاور اور جو وہ چوری کر دیا تھا, یا 4 بیگ بوریا چوری کر دیے تھے, میں اس لیے تو جیل میں نہیں تھا نا, میں تو عمران خان کی وجہ سے جیل میں تھا نا, بشرا بیوی کی وجہ سے جیل میں تھا نا. تو پارٹی کا کام نہیں تھا کہ آتے اور پوچھتے کہ, اور اس کے بعد جو ہوا پھر آپ دیکھیں تو پارٹی نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جو بندہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا, پارٹی نے ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. بٹ آئی تھنک کوئی قدر نہیں ہے. اب آخری کوشچن پوچھوں میں سے, یہ بتائیں کہ یہ کیا علی امین گنڈا پور فرسٹریٹ ہوئے ہیں علیمہ خان سے کہ سوشل میڈیا جو ٹیم ہے ان کی, لوگ جو آفیشیل بھی ہے اور ان آفیشیل بھی ہے, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ علیمہ خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور علی امین کو جو ہے اس پر تنقید ہوتی ہے. یہ فرسٹریشن یا جس طریقے سے لوگوں نے نعرے لگائے پشاور جلسے کے اندر علی امین کے لیے, کیا اس کی تکلیف تھی علی امین کو کہ انہوں نے شکایتیں لگائی؟ علی امین ایک جذباتی آدمی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ حکومت میں بھی نہیں. علی امین جو ہے وہ بھی بڑے دکھی ہیں, یہ جو سوشل میڈیا ان کے ساتھ کرتا ہے یا جو چیزیں کرتا ہے, اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان کو یقین ہے کہ یہ انڈر انسٹرکشنز ہوتا ہے. میرے خیال سے انڈر انسٹرکشنز ہی ہو رہا ہے. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ہے, کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.